الحمد لله رب العالمين وبه استعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا فقالت ہا تعال نعطیک، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، رواہ ابو داود۔ یہ روایت سنن ابی داود میں 4991 نمبر پر ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں 748 نمبر پر اسے ذکر فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا ادھر آؤ میں تمہیں دیتی ہوں، ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس بچے کو کیا دینا چاہتی ہو؟ تو کہا میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اسے کچھ نہیں دیا یا اگر تمہارا اسے کچھ دینے کا ارادہ نہیں تھا اور تم نے یوں ہی اس سے کہا تو یہ بھی تمہارے خلاف ایک جھوٹ لکھا جائے گا، کتبت علیہ کی کذبہ، تمہارے خلاف ایک جھوٹ لکھا جائے گا۔ چھوٹے سے بچے کو کھیلتے ہوئے اس کو بلا کے آپ نے کہا ادھر آؤ یہ لے لو اور آپ کو کچھ دینا نہیں ہے تو یہ بھی جھوٹ لکھا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ اسلامی شریعت کی بلندی ہے کہ اسلامی شریعت چھوٹی بڑی باتوں کا لحاظ رکھتی ہے، اور کس میں ایک بندے کی بھلائی ہے، کس میں بچوں کی بھلائی ہے، کس میں ان کے والدین کی بھلائی ہے، ان کی تربیت کس طرح سے بہتر انداز میں ہوگی، معاشرے کے لیے وہ ایک ایماندار شہری اور ایک ذمہ دار شہری فرد کیسے بن سکیں گے، ان سب کی شریعت رعایت کرتی ہے، اسی طرح ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام اور بندوبست کرتی ہے۔ تو یہ اسلامی شریعت نہایت اعلیٰ شریعت ہے، اور اس کی تربیت میں سے ایک بہترین تربیت یہ ہے کہ انسان قدوہ حسنہ اپنے آپ کو ثابت کرے، یعنی بچے کے لیے جب آپ قدوہ حسنہ بنیں گے، اچھا نمونہ، خوبصورت نمونہ بنیں گے کہ آپ کبھی نہیں جھوٹ بولتے، تو پھر بچہ اس نمونے کو قبول کر کے وہ بھی سچا انسان بنے گا۔ جب وہ اپنے والدین میں بہترین عادات دیکھے گا تو ان کے ذریعے سے عملی طور پر بہترین عادات اس کو منتقل ہوں گی، اور وہ ان عادات پر مستقبل میں انشاءاللہ قائم رہے گا۔ تو بہرحال یہ حدیث اس بات پر ہمیں آمادہ کرتی ہے اور والدین کو اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کوئی جھوٹا وعدہ نہ کریں اور ان سے کبھی ان کے سامنے کبھی کسی طرح کا جھوٹ نہ بولیں۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔